سب سے پہلے حج کی اقسام ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کتنی قسم کا حج ہوتا ہے، یعنی اقسام کے اعتبار سے اگر آپ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اس پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو حج افراد کہا جاتا ہے، ایک کو حج قران کہتے ہیں، اور ایک کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سفر کرے اور اس سفر میں صرف حج کرے، بس صحیح۔ عمرہ نہ کرے، صرف حج کرے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اور حج قران اور حج تمتع، ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے اور ایک چیز میں یہ الگ الگ ہے۔ کامن ان میں یہ ہے کہ حج قران میں بھی عمرہ اور حج دونوں ہوتا ہے، اور حج تمتع میں بھی عمرہ اور حج دونوں ہوتا ہے۔ فرق ان میں یہ ہے کہ حج قران میں حج اور عمرہ ایک احرام میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ یعنی مثال کے طور پر آدمی جاتا ہے، پہلے عمرہ کرتا ہے، عمرے کے اعمال مکمل کرنے کے بعد حلق یا قصر نہیں کرواتا، صحیح۔ اسی احرام کی پوزیشن میں رہتا ہے یہاں تک کہ حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں، حج کر لیتا ہے، اور پھر حج کے بعد حلق قصر ایک ہی دفعہ کرتا ہے، وہ عمرہ حج دونوں کا حلق قصر ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع میں بھی آدمی حج عمرہ دونوں کرتا ہے، لیکن عمرہ الگ احرام میں کرتا ہے، عمرہ مکمل کر کے حلال ہو جاتا ہے، پھر جب حج کے دن آتے ہیں دوبارہ احرام باندھتا ہے اور اپنا حج شروع کرتا ہے، اور پھر مکمل کر کے پھر حلق یا قصر کرتا ہے۔ 2 احرام کی پابندیاں ہیں تمتع میں۔ ہاں، تمتع میں 2 احرام ہیں اور قران میں ایک ہی احرام ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ قران میں چونکہ ایک احرام ہوتا ہے اس لیے وہ مشکل ترین حج سمجھا جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ احرام کی پابندیوں میں رہنا۔ مثلا کسی آدمی نے حج شروع ہونے سے 2 دن پہلے عمرہ کر لیا، اب 2 دن تک وہ احرام کی پابندیوں میں جو بھی ممنوعات احرام ہے وہ نہیں کر سکتا، اس لیے مشکل ہے۔ تو اس لیے احناف کے نزدیک حج قران افضل بھی زیادہ ہے، لیکن عام طور سے وہ مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اس لیے ہمارے یہاں عام طور سے حج تمتع ہی ہوتا ہے، جو حاجی جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں، پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ بنیادی 3 اقسام ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اچھا، اب حج یعنی فرائض اور واجبات تو ان تینوں اقسام میں ایک جیسے ہی ہوں گے نا حج کے؟ جی بالکل، ظاہر ہے۔ تو بس سب سے اتنا ہی فرق ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ حج قران میں وہ حلق یا قصر نہیں کرتے، صحیح، اور حج تمتع میں جب کریں گے عمرہ تو عمرے کے بعد حلق قصر کریں گے، پھر جب عمرہ جب کریں گے، پھر جب حج کریں گے تو اس کے بعد دوبارہ حلق یا قصر کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ احرام کی پابندیاں ریپیٹ ہو جائیں گی، باقی چیزیں تو ایک ہی سیم احرام کی۔ بالکل۔ اب آ جاتے ہیں حج کے فرائض۔ سب سے پہلے یعنی فرائض وہ چیزیں جن کے بغیر حج ہوگا ہی نہیں، وہ موٹی موٹی چیزیں کون سی ہیں؟ جی بالکل، یہ بڑی اہم بات ہے کہ کچھ چیزیں حج میں ایسی ہیں کہ اگر وہ چھوٹ جائیں تو حج ہوگا ہی نہیں۔ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال دوبارہ کرنا پڑے گا، یعنی اس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ آپ کوئی کفارہ دے دیں، کوئی دم دے دیں، کوئی اس کا کفارہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو فرائض ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک شروع میں ایک آپ سمجھیں واجب بھی اس کو کہا جاتا ہے، فرض بھی کہا جاتا ہے، احرام۔ احرام کا مطلب ہے کہ آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں۔ ہمارے یہاں احرام چادروں کو کہتے ہیں لوگ، عام احرام کی چادریں۔ شرعی نقطہ نظر سے احرام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ حج کی نیت کریں، اور حج کی نیت کرنے کے بعد ایک دفعہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ لیں، بس احرام شروع ہو گیا آپ کا۔ اس کو احرام کہا جاتا ہے، اور اسی سے احرام کی پابندیاں بھی شروع ہو جائیں گی کہ اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ احرام شروع میں باندھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو حج کا رکن اعظم ہے، جو حج کا سب سے بڑا فرض سمجھا جاتا ہے، وہ ہے وقوف عرفات سے، یعنی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جا کے ٹھہرنا، ظہر سے مغرب تک، یہ پورے ڈیوریشن میں وقوف کرنا یہ واجب ہے۔ اٹ سیلف تھوڑی دیر کے لیے وقوف کرنا یہ فرض ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اس پورے دورانیے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی عرفات نہیں گیا، اس کا مطلب اس کا حج نہیں ہوا، اگلے سال اس کو دوبارہ آنا پڑے گا۔ دوسرا فرض حج کا وقوف عرفات ہے۔ اور تیسرا جو فرض حج کا وہ طواف زیارت ہے، کہ جب 10 ذی الحجہ کو قربانی ہو جاتی ہے، اس کا وقت اس کے بعد شروع ہوتا ہے، قربانی اور حلق کے بعد پھر طواف زیارت کیا جاتا ہے، اور وہ طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو بھی ہو سکتا ہے، 11 کو بھی ہو سکتا ہے، 12 کو بھی ہو سکتا ہے۔ 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے اس طواف زیارت کا کرنا واجب ہے، اٹ سیلف یہ فرض ہے، لیکن 12 ذی الحجہ کے بعد اگر کوئی کر رہا ہوگا طواف زیارت تو اس پہ دم لازم ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ تو 2 فرائض ہیں، وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ احرام کو شروع میں ظاہر ہے کہ جب آدمی حج عمرے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو احرام اس کا ایک واجب ہے، کہ اس کے بغیر اگر وہ جائے گا، احرام نہیں باندھے گا تو اس پہ دم لازم ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی فرائض ہیں۔ اس کے بغیر حج شروع بھی تو نہیں ہو سکے گا نا، شروع نہیں ہو سکے گا، یا تو اس کی 2 صورتیں، یا تو واپس میقات آئے اور احرام جو اس کی نیت اور تلبیہ پڑے اور پھر واپس، اور یا اگر وہ وہیں سے کنٹینیو کرے گا تو اس کو دم دینا پڑے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، حج کے واجبات کی طرف آنے سے پہلے یہ جو میقات والا مسئلہ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں۔
میقات ظاہر ہے ہر علاقے کے اعتبار سے میقات بنیادی طور پر وہ یعنی ایک ریڈ لائن ہے جس کو کراس کرنے سے پہلے آپ کو احرام میں آنا ہے. تو میقات ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف ہوگا. پاکستان والوں کے لیے الگ ہوگا, ہندوستان والوں کے لیے الگ ہوگا, باہر جو دیگر ممالک ہیں یورپ, امریکہ. کوئی ایسا فارمولہ آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے, اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ جہاں میں رہتا ہوں یہاں سے میقات یہ بنتا ہے؟ کوئی ایسا فارمولہ موجود ہے؟ دیکھیں, اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات میرے خیال سے سمجھنی چاہیے کہ 3 طرح کے دائرے ہیں یا 3 طرح کی باؤنڈریز آپ کہہ سکتے ہیں. ایک باؤنڈری ہے جس کو کہا جاتا ہے حرم, صحیح, یعنی آپ سمجھیں مثلاً یہ ایک باؤنڈری ہے. پھر اس سے تھوڑی وائڈ باؤنڈری ہے جس کو کہا جاتا ہے حل. پھر اس کے باہر کا ایریا جس کو آفاق کہا جاتا ہے. یعنی ایک حدود حرم ہے, ایک حدود حل ہے, اور ایک آفاق ہے. تو ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جو میقات کی ہم بات کرتے ہیں یہ آفاقی کے لیے ہوتا ہے. آفاقی کا مطلب جو حل کی حدود سے باہر رہتا ہے اور اب وہ عمرے یا حج کے لیے آنا چاہ رہا ہے, تو جب وہ ان میقات سے گزرے گا, میقات سے بنیادی طور پہ گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے میقات کراس کرنے کا کہ آپ ہل کی حدود میں آ جاتے ہیں, ہل کراس کر رہے ہیں, ہل کراس کر رہے ہیں آپ, یعنی آپ ہل کی حدود میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو میقات ہوتا ہے یہ آفاقی کے لیے ہوتا ہے. اور یہ شریعت میں ہمیں 5 میقات احادیث کے اندر بتائے گئے ہیں. متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. ان میں ایک میقات ہے جس کو یلملم کہا جاتا ہے. یلملم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یمن سے جانے والی, یعنی آپ یہ سمجھیں کہ بیت اللہ کی جنوب میں, یعنی مثلاً بیت اللہ یہاں پر ہے تو یمن جنوب میں ہے. یہاں سے جب فلائٹ جاری ہوتی ہے تو یمن کے لوگوں کے لیے یا اس سائڈ سے جتنے بھی ممالک جنوب کی طرف آتے ہیں جو وہاں سے گزرتے ہیں ان کے لیے یلملم کی میقات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ یلملم کوئی جگہ ہے, یلملم سمجھیں آپ ایک پوائنٹ کا نام کہہ لیں, یعنی وہاں سے ہل کی حدود شروع ہو جاتی ہے. ہل کی حدود شروع, یہ باقاعدہ ایک جگہ ہے نا, جی باقاعدہ جگہ ہے, پوائنٹ ہے بالکل. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں سے جب کوئی جا رہا ہوتا ہے وہ تو جہاز میں ہی جا رہے ہوتے ہیں, وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ ابھی میقات سے گزرنے والے ہیں, اگر آپ نے اب تک احرام نہیں باندھا تو آپ احرام باندھ لیں. میقات ہے ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ یہ مدینہ والوں کے لیے, یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یمن جنوب میں ہے بیت اللہ کے اور مدینہ شمال میں. یعنی جو یہاں سے آ رہا ہے وہ یلملم, اور جو یہاں سے آ رہا ہے وہ ذوالحلیفہ. یعنی آپ اس کو اپوزٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنوب والوں کے لیے یلملم اور شمال والوں کے لیے, مدینہ سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ. یہ تقریباً 420 کلومیٹر دور ہے بیت اللہ سے, مکہ مکرمہ سے 420 کلومیٹر دور ہے. تیسرا میقات ہے جس کو جحفہ کہا جاتا ہے. یہ مکہ مکرمہ سے 186 کلومیٹر 186 کلومیٹر دور ہے. شام, مصر اور مغرب, یعنی شام سے جو آنے والے ہیں, مصر سے آنے والے, اور مغرب کا مطلب یہ سے مراکش ہے, الجزائر ہے اور تیونس ہے, یہ سارے مغربی, یعنی اس کو مغرب کہا جاتا ہے. تو یہاں سے آنے والے لوگوں کے لیے جو میقات ہے وہ جحفہ ہے, یعنی یہ اس حدود سے گزر کر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. طرف کون سی بنتی ہے یہ؟ ہاں, مشرق مغرب کی طرف کون سی بنتی ہے؟ مشرق مغرب کے اعتبار سے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مصر ہے, مراکش, تیونس, یہ افریقہ میں آتا ہے, یعنی شمالی افریقہ ہے یہ. ٹھیک ہے. مکہ مکرمہ سے تو یہ شمال میں ہی ہے, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ شمال مغرب کی طرف ان کی وہ بنتی ہے. اچھا, اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے, یہ تو ہم ایک نالج کے طور پر تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاز کا جو روٹ ہوتا ہے وہ چینج بھی ہو سکتا ہے. مثلاً ہو سکتا ہے جہاز یمن سے جا رہا ہے لیکن وہ کسی ایسی میقات سے گزرے جو یمن والوں کا میقات نہ ہو, کسی اور میقات سے گزر کے جا رہا ہو. تو یہ رسپانسبلٹی اب جہاز پر آ جاتی ہے, انتظامی پر, اور وہ کرتے ہیں, وہ اناؤنس کر دیتے ہیں. ظاہر پورا گروپ جا رہا ہوتا ہے, پوری ایک سیٹنگ ہوتی ہے, تو وہ جگہ جگہ اس کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, چوتھا میقات ہے قرن المنازل. اس کو آج کل السیل الکبیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. طائف کی طرف جب جاتے ہیں نا, اکثر یہ ہوتا ہے, اکثر جو لوگ حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ طائف حدود حرم سے باہر ہے, یعنی وہ میقات بھی آپ کراس کر جاتے ہیں, ہل سے بھی نکل جاتے ہیں. تو وہ طائف چلے جاتے ہیں زیارت کے لیے, واپس جب آتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو ہل کی حدود سے بھی باہر نکل گئے. پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ ابھی ہم طائف آ گئے ہیں, ابھی ہم کیا احرام باندھیں؟ بھئی آپ کو احرام باندھنا پڑے گا. جب آپ, اس کا مطلب آپ آفاقی ہو گئے نا, حدود ہل سے آپ نکل گئے, تو آپ کو احرام باندھنا پڑے گا, اور پھر آپ آ کے عمرہ کریں گے, اس کے بعد آپ جا کے حلال ہوں گے. تو جو لوگ طائف جاتے ہیں زیارت کے لیے, یہ ان کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ طائف حدود ہل سے باہر ہے. اور اگر حالت احرام میں طائف چلے گئے, حالت احرام میں چلے گئے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, لیکن حالت احرام میں ظاہر ہے کہ لوگ جا نہیں سکتے, وجہ اس کی کہ وہ دور بھی ہے, اور پھر ان کی ساری عبادات, وہ ساری چیزیں, اس
کے ساتھ مشکل ہوگا ان کے لیے. السیل الکبیر آج کل اس کو کہا جاتا ہے. اور جو 5واں میقات ہے ذات و عرق کہا جاتا ہے. آج کل کے دور میں اس کو ضریبہ بھی کہتے ہیں, خریبات بھی کہتے ہیں. یہ جو عراق اور ایران کی طرف سے آنے والے لوگ ہیں, یہ جو میقات ہے یہ کبھی کھل جاتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے, وہ ملکی حالات جس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. تو یہ 5 طرح کے میقات ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ یہ میقات ہیں آفاقی لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو حدود حل سے باہر رہتے ہیں. جو لوگ حل کی حدود کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا جو میقات ہوتا ہے وہی حل, وہ ان کا میقات ہے. یعنی وہ وہیں سے احرام باندھ کے اپنے اس کو اعمال کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حل کی حدود میں رہتے ہیں. اور جو آفاقی ہیں ان کے لیے پھر یہ 5 میقات ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا. صحیح ہے. اور اس کو اگر عام فہم اس میں ہم پاکستانیوں کے لیے اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا تو میرے خیال ہے جدہ سے شروع ہوتا ہے غالباً. جدہ سے پہلے ہی ہمارا میقات یلملم بنتا ہے ویسے, یعنی ڈائریکشن کے حساب سے ہمارا یلملم بنتا ہے. اب جہاز کس روٹ سے گزر کے جاتا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ کس میقات سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بعض لوگوں کی فلائٹ جو ہے نا وہ پہلے مدینہ کی, یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں, تو ان کے لیے تو پھر میقات وہی ذوالحلیفہ ہوگا. بالکل وہ ذوالحلیفہ سے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ. میقات کی بات بھی ہو گئی ہے. اچھا, اب اور ناظرین مطلب ظاہر سی بات ہے یہ نالج کے لیے ہم سمجھ تو لیں نا حج کس طرح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری کی توفیق بھی دیں گے انشاءاللہ. اور بنیادی طور پر تو جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں حج کے لیے ان کے کوشش ہم سب یہی کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے گروپس کے ساتھ جائیں, علماء کرام کی سرپرستی میں جائیں. تو وہ جو گروپ ہوتا ہے وہ گروپ کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو پہلے سے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ کوئی فکر کی بات تو ایسا نہیں ہے, بٹ علم ہونا چاہیے ہم سب کو ایز اے مسلمان کہ کس طرح سے یہ حج کا فریضہ الحمدللہ ادا ہوتا ہے ہر سال.